لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے ایک طریقے سے جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ میرے چینل پہ ایک ویڈیو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر ڈلی ہے، اسی کے کمنٹس میں کسی نے سوال کیا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ آئیے ان کے دعوے کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دعوے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دعوے میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے اور کتنا یہ افواہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آئیے آپ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے، اور ہر وہ شخص جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف بکواس کرتا پھرتا ہے، ان تک یہ آپ کلپ پہنچا دیجئے تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھلے اور ان کو اللہ قریب ہدایت عطا فرمائے۔ جی، ان بعض لوگوں کا اس طرح کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کہنا بالکل غلط ہے اور کئی وجہ سے غلط ہے۔ غلط بھی ہے اور کئی وجہ سے یہ بات غلط ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی کوئی شان کوئی عظمت حدیثوں میں بیان نہیں کی گئی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں سے ایک سے زائد احادیث طیبہ مروی ہیں، یعنی صرف ایک ہی نہیں، ایک سے زائد کئی احادیث پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں روایت کی گئی ہیں، جن میں سے 3 احادیث پاک آپ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی حدیث پاک، یہ حدیث پاک امام احمد، مسند احمد اور فضائل الصحابہ میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، اس یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ آقا کریم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کیا کہ میرے مولا کریم امیر معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ یہ مسند احمد جلد 28 کی صفحہ 383 کی حدیث نمبر 17152 اور فضائل الصحابہ جلد 2 کی صفحہ 1157 حدیث نمبر 1748 مکتبہ طبع بیروت سے جو شائع ہوئی ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جس صحابی کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے خصوصی طور پر دعا فرمائی، ان کی عظمت و شان پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ اسی معنی کی حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام طبرانی نے اپنی تصنیف مسند الشامیین میں حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ المعجم الکبیر جلد 19 صفحہ 439 حدیث نمبر 10066، مسند الشامیین جلد 1 کے صفحہ 190 کی حدیث نمبر 333 جو بیروت سے شائع ہوئی ہے، وہاں پر بھی حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک آپ سنیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں سند حسن کے ساتھ حضرت سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ حضور کے ساتھ، حضور کی سواری میں حضور کے پیچھے حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، تمہارا کون سا حصہ مجھ سے ملا ہوا ہے؟ یعنی تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے بدن سے ملا ہوا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میرا پیٹ آپ کے بدن سے ملا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اس کو علم اور حلم سے بھر دے۔ التاریخ الکبیر امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد 8 کے صفحہ 68 جو دار الکتب العلمیہ بیروت سے شائع ہوئی ہے، اس میں یہ حوالہ درج ہے، اس میں یہ حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علم اور حلم کی دعا فرمائی۔ اور تیسری حدیث پاک
امام احمد مسند میں اور امام ترمذی جامع میں بافادہ تحسین حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ یہ حضور علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ہدایت دینے والا بھی اور ہدایت یافتہ بھی بنا۔ مسند احمد جلد 13 صفحہ 539 کی حدیث نمبر 17821 اور جامع ترمذی جلد 5 کے صفحہ 501 کی حدیث نمبر 3842 جو بیروت سے شائع ہوئی ہے اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی احادیث طیبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں موجود ہیں۔ دوسری وجہ اس بات کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کی نسبت میں کلام ہے، اسی لیے حافظ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بے تقدیر صحت ہی فرمایا، یعنی اگر ان کے قول کو تسلیم کر لیا جائے پھر آپ نے ان کے قول کے دیگر جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ دراصل یہ امام اسحاق بن راہویہ یہ ایک امام ہے، ان کے قول کی وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ دراصل معاملہ کیا ہے تھوڑا سا آپ سن لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے اور اسے امام بخاری کے استاذ امام اسحاق بن راہویہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی امام اسحاق بن راہویہ کا یہ قول بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حدیث پاک نہیں ہے۔ 3 حدیث تو ہم سنا دیے، اور رہی امام اسحاق بن راہویہ کا یہ قول کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قول ان کی طرف نسبت کرنا اس میں ہی لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ ان کا قول ہے بھی نہیں یا قول ہے بھی کہ نہیں، اس پر بھی لوگوں کا کلام ہے۔ جی ہاں، ایک بات یہ بھی سن لیں کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو الفاظ منسوب ہیں وہ یہ ہیں، لم یصح فی فضل معاویہ شیء، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اصلاً کوئی حدیث ہے ہی نہیں، حدیث صحیح محدثین کے نزدیک حدیث کی اعلیٰ قسم ہے، اس کے بعد بھی حدیث کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ اگر صحیح حدیث نہیں ہے تو حسن حدیث ہو سکتی ہے، اور اوپر حسن حدیثیں بیان کی جا چکی ہیں۔ اگر حسن حدیثیں بھی نہ ہو تو ضعیف حدیثیں ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی فضائل میں معتبر ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ معنی لینا کہ اصلاً کوئی حدیث فضیلت میں ہے ہی نہیں، بالکل باطل بات ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں، یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ عزیز و مسلم کی صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے، حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے۔ فتاوی عزیز و مسلم کی صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے، یا اعلیٰ حضرت کا جملہ عزیز و مسلم کی صحت نہیں پھر حسن کیا کم ہے، حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 478۔ حافظ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی عبارت کے جواب میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ فضائل معاویہ پر کوئی حدیث مثلا امام بخاری کی شرط پر صحیح نہیں ہے، تو اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا معاملہ اسی طرح ہے، ان کے فضائل میں بھی کوئی حدیث اس شرط پر صحیح نہیں، تو کیا سارے صحابہ معاذ اللہ فضائل سے خالی ہو گئے، یا ان کی شان میں مروی حسن یا ضعیف احادیث غیر معتبر ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ تو جب باقی صحابہ کا یہ معاملہ ہے تو ایسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اگر اس شرط کا اعتبار نہ کیا جائے تو بھی یہ مضر نہیں ہے، کیونکہ آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حدیث حسن آ رہی ہے، آپ سنتے رہیے، جو امام ترمذی کے نزدیک بھی حسن ہے، جیسا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی جامع میں اس کی صراحت کی ہے، اور عنقریب آپ اس کو جان لیں گے۔ اور حدیث حسن لے ذاتے ہی جیسا کہ یہاں ہے بالاجماع حجت ہے، بلکہ مناقب میں تو ضعیف بھی حجت ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا یہ معنی ہے کہ سرے سے کوئی حدیث آپ کی فضیلت میں آئی نہیں، تو بھی یہ امام موصوف کی اپنی ذاتی رائے قرار پائے گی نا، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے وہ،
ورنہ بکثرت محدثین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں احادیث ذکر کی ہیں، جن میں آپ کے ہم عصر ساتھی سیدنا امام احمد بن حنبل، آپ کے شاگرد امام بخاری اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ 20 محدثین الحمدللہ موجود ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یہ جملہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمتیں اقرار کرنے کی، ان کی شان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی گستاخی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔